براہ راست آپ کے لیے چلیں گے مشیر خزانہ حفیظ شیخ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. یہ جو ہمارے دو بڑے چیلنج ہیں، ایک تو یہ کہ چھوٹی صنعتوں کو اور چھوٹے بزنس کو کیسے بڑھایا جائے، اور دوسرا یہ کہ اپنے جو نوجوان لوگ ہیں، عورت مرد، ان سب کو آسان انداز میں پیسے فراہم کیے جائیں تاکہ وہ یہ بزنسز کر سکیں اور اپنی جابز جو ہیں خود بھی حاصل کر سکیں اور دوسروں کو بھی دے سکیں. تو یہ جو کامیاب جوان پروگرام ہے، اس وقت تک اس کے اندر جو پیش رفت ہوئی ہے اس میں تقریباً کوئی 2900 کے قریب لوگوں کو اس وقت تک دیے جا چکے ہیں، لونز ڈسبرس کیے جا چکے ہیں، اور اس میں تقریباً 2190 لوگوں کو دیے جا چکے ہیں، 1 بلین سے زیادہ، 1 ارب سے زیادہ، اور تقریباً کوئی 7500 جو لون ہیں وہ اپروو کیے جا چکے ہیں اور وہ دیے جا رہے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم 5 ارب آنے والے 2-3 مہینے میں مزید دیے جائیں گے، جس سے کوئی 50,000 کے قریب جابز یعنی ملازمتیں کریٹ ہوں گی. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو بہت بڑے انداز میں بڑھایا جائے، تو اس کے لیے 2-3 بڑے فیصلے کیے گئے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ابھی تک جو چل رہا تھا پروگرام، اس میں 50 لاکھ کی جو تھی لمٹ تھی، یعنی لوگ 50 لاکھ تک لون لے سکتے تھے، لیکن اب ہم اس رقم کو 5 گنا بڑھا رہے ہیں اور اس کو 2.5 کروڑ تک کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ چیز کہ 5 گنا اضافہ کیا جا رہا ہے لون کے اماؤنٹ میں، 50 لاکھ سے بڑھا کر شامل تھی. اب ان کی تعداد بینکس کی بڑھا کر 21 کی گئی ہے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی جتنے زیادہ پیسے لوگوں کے ہاتھ میں پہنچیں تاکہ جاب کریشن ہو اور اکانومی جو ہے اس میں مزید تیز رفتاری سے گروتھ ہو. تو یہ تو بڑے جو بنیادی چینجز ہیں ہم کر رہے ہیں اس کا اسکوپ بڑھانے کے لیے. اور اس میں جو ایکویٹی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی 10 سے 20% تک ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ لوگ آگے بڑھیں، اور آپ کو بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ وہ آ کے اس فیسلٹی سے فائدہ لیں. اور یہ ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام kamiabjawan.gov.pk یعنی kamiabjawan.gov.pk ہے. اگر کوئی بھی پاکستانی سٹیزن جو کہ اس پروگرام سے فائدہ لینا چاہے وہ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے تو ان کو وہ فارم مل جائے گا جو وہ بھر کے یہ حاصل کر سکیں گے لون. تو یہ حکومت کا جو اس وقت نظریہ ہے اور حکومت کی جو اکنامک پالیسی ہے خاص طور سے کرونا وائرس کے بعد، وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ملک کی معیشت میں بزنسز اور لوگوں کے ہاتھ میں جتنی زیادہ لیکویڈیٹی پہنچائی جا سکے تاکہ وہ اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کر سکیں. اور آپ نے دیکھا کہ کرونا وائرس کے دوران کوئی 1.25 ٹریلین یعنی 1.25 کھرب یعنی 1240 ارب روپے کا ایک پیکیج دیا گیا، جس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ اسمال بزنسز کے قرضے معاف کیے جائیں، ان کو بہت سستے داموں پہ لون دیے جائیں، اور اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز نے. اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کو بھی کیش دی گئی. اور یہ دنیا کی تاریخ میں شاید ایک بہت بڑا واقعہ تھا کہ پاکستان نے بہت شفاف انداز میں 4 صوبوں آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان میں کوئی 1.5 کروڑ لوگوں کو، 1.5 کروڑ خاندانوں کو پیسے دیے، اور اس میں کوئی امتیاز نہیں کیا گیا. ہر علاقے کو دیے گئے، ہر شہر، ہر گاؤں، ہر قصبے کو دیے گئے، اور اس میں کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی کہ آپ کسی سیاسی پارٹی سے ہوں یا آپ کا تعلق کسی مذہب سے ہو. فقط ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ پاکستانی شہری ہوں. اور آئی تھنک ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ ایک بہت اچھے انداز میں یہ پروگرام ہوا.
اور اس کے ساتھ جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز کے بجلی کے بل تھے وہ حکومت نے بھرے. یہ نہیں کہ وہ مؤخر کیے گئے بلکہ حکومت نے بھرے. اسی طرح سے ایکسپورٹ سیکٹر کی جو بزنسز ہیں ان کے لیے بجلی, ان کے لیے گیس, ان کے لیے لون, ان تمام چیزوں میں حکومت اپنی جیب سے شیئر کر رہی ہے ان کی کاسٹ. سو جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کے جو مشکل دن ہیں ان سے بھی ہم نکلیں اور اپنی اکانومی کو آگے لے کے چلیں. اور یہ جو پہلا مہینہ آیا ہے اس نئے سال کا, نئے اکنامک سال کا, جولائی, اس میں کچھ ایسی چیزیں آئی ہیں جس سے ہمیں کانفیڈنس مل رہا ہے. کیونکہ پہلی چیز یہ ہے کہ ایکسپورٹس میں $2 بلین کے قریب ہوئے, جو کہ پچھلے سال جولائی کے مقابلے میں 6% زیادہ ہیں. اسی طرح سے جو ریونیو کلیکشن ہوئی وہ 300 ارب کے قریب ہوئی, جو ہماری جو توقع تھی اس سے 23% زیادہ ہے. اسی طرح جو سیمنٹ کی ڈسپیچز ہیں وہ 4.5 ملین ٹن سے زیادہ ہوئیں, یعنی پورے ملک میں سیمنٹ کی جو یوز ہے وہ کوئی 20-22% زیادہ ہوئی پچھلے سال کے مقابلے میں. اسی طرح پیٹرول اور ڈیزل کی جو یوز ہے وہ بھی 6 سے 10% زیادہ ہوئی پچھلے سال کے مقابلے میں. تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم پٹ ٹوگیدر کریں تو ایسے لگ رہا ہے کہ اکانومی میں جان پڑ رہی ہے. اسی طرح سے آٹو موبیل کی جو سیل ہوئی ہے اس سال, اس مہینے میں, وہ بھی بہت اچھی, اس میں تیز رفتاری آئی ہے. تو اب جو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ یہ جو ٹرینڈ ہے اس کو برقرار رکھا جائے, اور اسی لیے یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں, جو کہ بجٹ کے اندر بھی یہی فلسفہ تھا کہ کوئی نئے ٹیکس نہیں لگائے جائیں, جتنی بھی آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں بزنس کے لیے وہ کی جائیں. ہزاروں جو امپورٹ کے اوپر ڈیوٹیز تھیں را مٹیریل کی ان کو ختم کیا گیا یا کم کیا گیا, اور بنیادی طور پہ بزنس میں آسانیاں پیدا کی گئیں, اور حکومتی جو اخراجات تھے ان کو بہت سختی سے کنٹرول کیا گیا. اور فقط کرونا وائرس کے علاوہ جو بھی اخراجات تھے اس میں کسی میں حکومت کے کسی بھی ادارے کو, کسی بھی منسٹری کو کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی گئی پورا سال, تاکہ لوگوں کو کانفیڈنس ہو کہ ہم اپنے اخراجات جو ہیں سختی سے چلانے میں انٹرسٹڈ ہیں. ہم طاقتور لوگوں اور طاقتور منسٹریز کو بھی نہیں کرنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کانفیڈنس اور ڈومیسٹک کانفیڈنس بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر آپ ہماری اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں تو کرونا وائرس سے وقت سے لے کر 47% اس میں اضافہ ہوا, اور بلومبرگ نے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ جو جولائی میں اس کی پرفارمنس تھی اس کو پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر تیز رفتار گروتھ ہوئی ہے ہماری اسٹاک مارکیٹ میں. اس کا مطلب ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ملک کی جو کمپنیز ہیں ان کی قیمت آگے جا کر بڑھنے جا رہی ہے, اور وہ یہاں پر اپنے سٹیکس جو ہیں بڑھا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ موڈیز جو دنیا کی ایک بہت بڑی ریٹنگ ایجنسی ہے, جو بظاہر لگ رہا تھا کہ پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کرنے جا رہی ہے, لیکن انہوں نے دراصل پاکستان کی اکانومی کو اسٹیبل ریٹنگ یعنی مستحکم اکانومی قرار دیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں, اور جو کامیاب جوان پروگرام ہے اس کے لیے یہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے. وہ ہمیشہ وہ چیز کرنا چاہتے ہیں جس میں عام پاکستانیوں کو فائدہ ہو, اور پاکستان کے عام شہری جو ہیں وہی اس حکومت کی ہر پالیسی کا محور ہے. اور عثمان ڈار صاحب آپ کو پتہ ہے ان میں انرجی بھی ہے اور وہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں. تو یہ جو پروگرام ہے اس کے لیے ان کو جتنا بھی پیسہ چاہیے ہوگا ملے گا, اور عموماً فائنانس منسٹر اس طرح سے بات نہیں کرتے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہماری سولیڈیرٹی ہے, یہ ہمارا سگنل ہے پاکستان کے نوجوان لوگوں کو کہ آپ کے لیے, آپ کی جابز کے لیے, آپ کی بزنسز کے لیے
ہم کوئی کوتاہی نہیں کریں گے. اور اگر آپ 10 بلین روپے چاہیں گے آپ کو ملیں گے, اگر آپ 20 بلین چاہیں گے آپ کو ملیں گے, اگر آپ 100 ارب چاہیں گے بھی آپ کو ملیں گے. تو آئی تھنک میں شکر گزار ہوں پھر آپ کا کہ آپ لوگ یہاں آئے, اور انشاءاللہ یہ اس طرح کی ملاقاتیں ہماری رہنی چاہیے. کوئی اگر کوشچن ہو یا عثمان ڈار صاحب کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں. میں صرف کوئکلی ایک چیز ایڈ کر لوں. دیکھیں میں ایک چیز ایڈ کر لوں کوئکلی. دیکھیں